میرے دوستو، انسان اس بات کا مکلف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتا رہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں بجا لاتا رہے، اور جن چیزوں کے کرنے سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائے۔ اسی میں سلامتی اور اسی میں نجات ہے۔ انسان اپنے کسی بھی عمل پر فخر اور گھمنڈ نہ کرے، کیونکہ نجات کا مدار اللہ کی رحمت ہے، نہ کہ اعمال۔ جس کسی کی بھی مغفرت ہوگی اللہ کی رحمت کے سبب ہوگی، نہ کہ اعمال کے سبب۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کوئی شخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہیں ہو سکے گا۔ مفہوم ہے؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ہاں، میں بھی نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ یہ بات بھی آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ الغرض، انسان کی مغفرت کا اصل سبب تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کو نجات کا ظاہری سبب بنا دیا ہے، اور وہ انسان کی مغفرت اس کے کسی ایسے عمل کے سبب فرما دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ چند واقعات آپ کو سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، جن سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ آئیں تو ان واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کنجری کی مغفرت کر دی گئی۔ سبب یہ ہوا کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو شدت پیاس کے سبب زبان نکالے کنویں کے کنارے پر کھڑا تھا۔ قریب تھا کہ اسے پیاس مار ڈالتی۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اسے دوپٹے سے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ بس اس عمل کی بدولت اس کی مغفرت ہو گئی۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گزر رہا تھا کہ راستے میں سے اسے ایک درخت کی ٹہنی نظر پڑی۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے راستے سے اس ٹہنی کو ضرور ہٹا دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ بس اس عمل کے سبب اس کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بعد وفات کے خواب میں دیکھا، پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا، جب میں پیش کیا گیا تو پوچھا گیا، اے بایزید کیا لائے؟ میں نے سوچا کہ نماز، روزہ وغیرہ سب اعمال تو اس قابل نہیں کہ پیش کروں، البتہ ایمان تو بفضلہ تعالی ہے، اس لیے عرض کیا کہ توحید۔ ارشاد ہوا، یعنی دودھ والی رات یاد نہیں؟ قصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ایک شب پیٹ میں درد ہوا تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ دودھ پیا تھا، اس سے درد ہو گیا۔ اس پر شکایت ہوئی کہ درد کو دودھ کی طرف منسوب کیا اور فاعل حقیقی کو بھول گئے، حالانکہ درد از یا رست درما نیز ہم۔ پھر ارشاد ہوا کہ اب بتلاؤ کیا لائے؟ عرض کیا، اے اللہ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ ایک عمل تمہارا ہم کو پسند آیا ہے، اس کی وجہ سے بخشتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بلی کا بچہ سردی میں مر رہا تھا، تم نے اس کو لے کر اپنے پاس لٹا لیا، وہاں رہ گئی ساری کی ساری بزرگی اور تمام حقائق اور دقائق اور معارف سب کا لدم ہو گئے۔ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے مغفرت ہوگی۔ کیا؟ ایک بلی کا بچہ سردی میں مر رہا تھا، تم نے اس کو لے کر اپنے پاس لٹا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک
نبی علیہ السلام ایک مقبرے پر گزرے جس میں نئی سی قبریں بنی ہوئی تھیں اور پاس گئے تو معلوم ہوا کہ اکثر معذب ہیں۔ دعا کی اور آگے گزر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں گزر ہوا جبکہ قبریں شکستہ ہو گئی تھیں۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ سب کے سب مغفور اور روح و ریحان میں ہیں۔ حیرت ہوئی اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ مرنے کے بعد ان کا کوئی عمل تو ہوا نہیں، پھر مغفرت کا سبب کیا ہوا؟ فرمایا جب ان کی قبریں شکستہ ہو گئیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہ رہا تو مجھے رحم آیا اور مغفرت کر دی۔ آئیں حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بات سنیں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قبر پر سے گزر ہوا۔ آپ نے بطور کشف دیکھا کہ عذاب کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے ہیں۔ آپ آگے چلے گئے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر جب آپ دوبارہ یہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت کے فرشتے دیکھے جن کے ساتھ نور کے طبق ہیں۔ آپ کو اس پر تعجب ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ یہ بندہ گنہگار تھا اور جب سے مرا تھا عذاب میں گرفتار تھا۔ یہ مرتے وقت اپنی بیوی چھوڑ گیا تھا۔ اس عورت نے ایک فرزند جنا اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ بڑا ہوا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس فرزند کو اپنے بیٹے کو مکتب میں بھیجا۔ استاد نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ بس مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں اسے آگ کا عذاب دوں زمین کے اندر اور اس کا فرزند میرا نام لیتا ہے زمین کے اوپر۔ سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو سوال کیا حق تعالی شانو نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا یعنی سارے علوم و حقائق وغیرہ فنا ہو گئے، یہاں کچھ کام نہ آئے، اگر کچھ کام آئیں تو صرف وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام آئیں جو میں آدھی رات کو پڑھا کرتا تھا، یعنی تہجد۔ میرے دوستو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ ایک مختصر سا آخری واقعہ سنیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو سعید شہام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت سہل سلعوکی رحمت اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ دیکھ کر ایوہ الشیخ کے الفاظ سے مخاطب کیا تو وہ مجھے ٹوک کر کہنے لگے اب شیخ کہنا چھوڑ دو۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس لقب کے ساتھ میں نے آپ کو اس لیے پکارا کہ آپ کے حالات دنیا میں بالکل شیخوں ہی سے ملتے جلتے تھے۔ اس پر سہل کہنے لگے لم تغنی عنا، بھائی وہ دنیا کی تمام نیکیاں کچھ کام نہ آ سکیں۔ ابو سعید ان کلمات کو سن کر ایک دم سہم گئے، عرض کرنے لگے اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فقط ان مسائل کے بتانے کے سبب بخش دیا جو فلاں بڑھیا روزانہ آ کر مجھ سے پوچھا کرتی تھی۔ ان واقعات سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی مغفرت محض اللہ کی رحمت کے صدقے ہوتی ہے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اعمال خیر میں مصروف رہنا چاہیے، کیونکہ نہ معلوم کون سا عمل اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ اللہ غفور الرحیم ہیں، نکتہ نواز ہیں، انہیں کوئی سا عمل پسند آ گیا تو نجات ہو جائے گی، اعمال کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اسے ضرور کوئی عمل پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اسے کوئی عمل بھی پسند نہ آئے، العیاذ باللہ، اس لیے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ نیز ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی عبادت و طاعت پر فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو ذلیل و حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص اور رحم و کرم سے ہماری مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔